مہندیاں ہو رہی ہیں، تیل مہندیاں، مائیوں کی رسمیں، اب تو بڑا ایک ٹرینڈ آ گیا، شینڈی جو ہوتی ہے بارات اور مہندی کو کمبائن کر لیتے ہیں، پیسے بھی بچ جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھ رہے ہیں نکاح کی رسم کے بعد جو ناچنا شروع کرتے ہیں، ڈانس گانے، وہ پوری رات ہی وہ ڈانس گانے میں گزر رہی ہوتی ہے، اس کا ہمارے مذہب میں شاید کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ جو رسومات ہیں یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. گزارش یہ ہے کہ علامہ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ اس جملے سے ہمیں پورا یہ عنوان سمجھ آ جائے گا. فرمایا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کو بطور رواج قبول کر لیں تو اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اب اسلام بطور رواج بھی ہمارے اندر، بطور رسم بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل اسلام میں نکاح کرنا کتنا آسان ہے کہ آپ کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، 2-4 بندے چلے جائیں، 200-400 روپے کے چھوارے لے جائیں، 2-3 گواہ ہوں گے، نکاح ہو جائے گا. مگر یہ ہماری رسم میں نہیں ہے، ہمارے رواج میں نہیں ہے. اب ہمارے رواج میں کیا ہے کہ آپ نے ایک بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنے کے لیے لاکھوں روپے جمع کرنے، آپ نے ہزاروں روپے خرچ کرنے، آپ نے دکھاوا بھی کرنا ہے، ریاکاری بھی کرنی ہے، ہر بندے کی پرسنالٹی کا خیال رکھنا ہے اور اس موقع پر بھی کوئی ناراض نہ ہو جائے. ان ساری چیزوں کو کرنا ہے. یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن ہمیں یہ آسان لگ رہا ہے، اور جو کام سب سے زیادہ آسان ہے وہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے. تو جب تک ہم اسلام کو ایز اے فطرت، ایز اے نیچر اور ایز اے معاشرت قبول نہیں کریں گے تو ہمارا یہی حشر ہوگا جو ہوتا چلا جا رہا ہے. اس پر میں یوں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیے آج اتنی رسومات، رسم کا لفظ شاید بہتر نہ ہوگا، معاشرے کی برائیاں کہہ لیجیے اسے، معاشرتی برائیاں جتنی آج ہمارے اندر موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس سے زیادہ تھیں، اور اس سے کہیں زیادہ تھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ایک معاشرہ ترتیب دیا. قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم کھائی کہ یہ زمانے میں جتنی چیزیں ہیں یہ تمہیں ڈبونے والی ہیں، یہ تمہیں خراب کرنے والی ہیں، تمہیں خسارے کی طرف لے جانے والی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، اور یقینی طور پر انسان خسارے میں ہے. لیکن عمل کیا چیز ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرے، پھر حق کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دے، خود بھی جائے، اور پھر اس پر جو اس کی آنے والی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حق پہ چلیں اور آپ کے گلے میں ہر وقت پھولوں کے ہار ڈالے جائیں، پھر تکلیفوں کا، اذیتوں کا، پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کو نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اگر آپ اور میں مسلمان ہیں اور یقینی طور پر ہیں تو پھر ہمارے لیے ایگزامپل ایک ہی ہے. قرآن کریم میں جس معاشرتی طبقے کی اللہ جل شانہ نے مثال دی، اسے رول ماڈل قرار دیا، اسی معاشرتی طبقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی محنت فرمائی، اتنی جد و جہد فرمائی کہ وہ معاشرہ جہاں اونٹوں کے ریوڑ کا گزرنا محفوظ نہیں ہے، جہاں ایک دوسرے کے گھاٹ پر پانی پینے پر کئی سال تلواریں چلتی ہیں، پھر وہی معاشرہ ہے کہ جنگ احد میں 2 صحابی ہیں اور دونوں صحابی زخمی ہیں اور آواز لگائی ایک نے کہ مجھے پانی پلایا جائے. جب پانی اس تک پہنچا تو برابر والے نے آواز لگا دی. اس نے جو پہلے والا تھا اس نے کہا بھائی میری خیر ہے، شاید اسے زیادہ ضرورت محسوس ہوگی، تم پانی اس تک پہنچا دو. جب اس تک پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی، پانی اگلے کے پاس چلا گیا. جب اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا. پانی پلٹ کے پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا. پانی پلٹ کے اس سے پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا. یعنی ایک دوسرے کی جان لینے والے آج ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے ہیں. پھر یہی وہ طبقہ ہے جو ایک دوسرے کے گھاٹ پر پانی پینے نہیں دیتے تھے، جان کی قربانیاں دینے والے کیسے بنے؟ قرآن کریم ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المتقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کا وہ مقدس طبقہ ہے، وہ مقدس جماعت ہے کہ جو دامن نچوڑیں تو ملائکہ وضو کرنے لگ جائیں. یہ وہ معاشرتی طبقہ تھا جس کی مثال دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. مسلمانوں کا، آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، مسلمانوں کا اس کے علاوہ اسامہ بھائی کوئی حل نہیں ہے. یہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ جائیں. اب دیکھیں میں نے مثال میں نے نکاح پہ کر دی تو یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی برائیوں سے مسلمانوں کو بچنے کے لیے، انسانوں کو بچنے کے لیے کتنا آسان کیا. مدینہ المنورہ کا جو شہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ کتنا بڑا ہے. آج مسجد نبوی کا ہاتھا اس سے باہر چلا گیا.
وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، قصبہ تھا مدینہ، اگرچہ بہت قدیم تھا، پرانا تھا، تاریخ میں اس کے 50 نام ملتے ہیں، مگر آپ نے ایک شادی ہی کو دیکھ لیجئے جس شادی کو آج ہم نے اتنا مشکل بنا دیا۔ پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کیس آیا میرے پاس، ایک بندے نے مجھے فون کیا، اس نے کہا جی میں نے کہا کہتے بہت پریشان ہوں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی کی شادی کی، مکان بھی بک گیا، بلڈ پریشر بھی ہو گیا، شوگر بھی ہو گیا، اور 3 بیٹیاں ابھی موجود ہیں۔ اب بتائیے اسے جب 3 بیٹیاں باقی بیانی پڑیں گی، پہلے تو ہمارے پنجاب میں یہ ٹرینڈ تھا نا جی کہ لاکھوں کے حساب سے سامان دینا ہے، مگر اب لاکھوں والا کلچر ختم ہو گیا، چونکہ آپ بھی پنجاب سے، میں بھی پنجاب سے، ہم جانتے ہیں وہاں اب ٹرکوں کا حساب چل پڑا کہ اب فلاں بندے نے اتنے ٹرک سامان دیا ہے۔ تو جب تک ہم اس کو کنڈیم نہیں کریں گے، سختی سے ان معاشرتی برائیوں کا رد نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کی ذات کو ایگزامپل نہیں بنائیں گے، اور اس کے لیے ممبر و محراب کا درست استعمال نہیں ہوگا، اسٹیج کا درست استعمال نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول